ایک جنون سا دل میں جگانا پڑتا ہے. پوچھا چڑیا سے کیسے بنایا تو نے آشیا، تو بولی بھرنی پڑتی ہے اڑان بار بار، تنکا تنکا اٹھانا پڑتا ہے. تو دوستو، یہ جو پاکستان میں زلزلہ آیا ہے اس کے بارے میں فیصل صاحب بھی تشریف لائے ہیں. میں سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، پوری کمیونٹی سے، کہ جتنا بھی ہو سکے اس میں حصہ ڈالیں. وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، کچھ بے گھر ہو گئے ہیں، کہیں کے پاس خوراک نہیں ہے. جو بھی ہو سکے اس میں آپ ہوئے ہیں. جیسے آپ کو ابھی پچھلے اسپیکرز نے بتایا، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بیچ میں آج ایک بہت جانی پہچانی شخصیت ہے جنہوں نے ابھی تک یو کے میں فنڈ ریزنگ کے حوالے سے برسٹل سے پہلے بولٹن، لندن اور بریڈفرڈ میں پی ٹی آئی کے بینر کے تلے زلزلہ زدگان کی فنڈ ریزنگ کے حوالے سے نہ کہ صرف اپنا بھرپور کردار ادا کیا بلکہ اپنی قیمتی وقت سے ہم سب کی اس چھوٹی سی کوشش کے لیے وقت بھی نکالا. اس کے لیے ہم ان کے بے حد مشکور ہیں. اور کافی لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے، تقریباً 300 لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے اور 1200 لوگ زخمی ہوئے. تو ان کے لیے فائنلائزنگ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. جزاک اللہ. سب سے پہلے میں یو کے اندر جناب ہمارے انتہائی عزیز فیصل جاوید صاحب کو اور یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہاں پر زندگی بہت مصروف ہوتی ہے، اس مصروف زندگی کے باوجود ہم سے جتنا ہو پاتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. اور یہ ہم کوشش اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر، بے شک ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے والدین اس ملک میں آئے، ہمارے بچے بھی اس ملک کے سکولنگ میں اور اس اداروں سے نکلے، لیکن ہمارا دل پھر بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. جو حالیہ ارتھ کویک پاکستان کے اندر آیا ہے اس سلسلے میں ہم اپنے جو بھائی پاکستان کے اندر ناردرن ایریاز کے اندر جو کہ جہاں پر ہماری حکومت بھی ہے وہاں پر بہت بڑی تباہی آئی ہے. انفارچونیٹ یہ ہے کہ یہ تباہی ان علاقوں میں آئی ہے جہاں پر میڈیا کی ایکسیس بہت کم ہے، لیکن بہت بڑے ایسے حالات ہیں کہ جس کے اندر ان لوگوں کو آج ہماری ضرورت ہے. کہ جیسا کہ ہماری اسلامی تعلیمات ہیں کہ ایک مسلمان ایک دیوار کے اندر ایک اینٹ کی مانند ہے، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. آج ہمارے کچھ بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے. میں آپ سب لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ دل کھول کر بڑھ چڑھ کر اس فنڈ ریزنگ کے اندر. Over 300 people and more than 1,000 people are injured. I think around کوئی 10,000 کی 15,000 تک لوگ کوئی انجرڈ ہوئے ہیں جس کو اسمال فریکچر آئے and some people are seriously injured. اس میں جو سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہیں that is mostly schools, homes, hospital, they are very badly damaged. And again it was the worst earthquake in the region in the last 10 years. The situation is very critical, and they are really looking forward for donation and whatever help we can provide from PTI UK. Especially they are asking to provide shelter, and shelter में tents, food, winter clothing and blankets, جتنے بھی warm جو جن کے ہم help کر سکتے ہیں. If we don't provide those facilities, سب سے زیادہ جو اس کا امپیکٹ پڑے گا it will be mostly on children and older people. جو older people ہے کچھ جو سچویشن ہے وہاں پہ especially some area by the end of November they expecting 3 to 4 feet snow. کچھ ایریا میں already the snow has started, لیکن 3 to 4 feet of snow and there is nothing for them to protect themselves. KP میں جو تباہی آئی ہے وہ سب سے زیادہ ہیں.
اگین چترال جو ایریا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ تباہی اسی وجہ سے آئی ہے کہ 3 مہینے پہلے وہاں پہ فلڈ تھا. آئی ڈونٹ نو اف پیپل ہیو ریممبر. فلڈ نے جتنی تباہی چترال میں لے کے آئے ہیں, دا پیپل ور ناٹ ریڈی فار another shock. یوزلی وہاں کے لوگ وہ اسٹاک کرتے ہیں ونٹر کے لیے, بٹ دے ہیو فنشڈ دیٹ اسٹاک فار جو ابھی کی ارتھ کوئک میں. ایک ایگزامپل جو وہ دے رہے تھے کہ دیر از اے اسمال ولیج, اس کا نام ہے بہادر ولیج. دے ہیڈ جسٹ لیفٹ ود 70 ٹینٹس, صرف 70 ٹینٹس وہاں پہ رہے تھے, اور جو لوگ تھے ہاؤس ہولڈ تھے 2500. سو 2500 ہاؤس ہولڈ کے لیے صرف 70 ٹینٹس تھے. اینڈ کین یو امیجن دیٹ ہاؤ کین دے سیٹسفائڈ دا نیڈ ود اونلی 70 ٹینٹس. اگین چترال جو ایریا ہے وہاں پہ سب سے زیادہ تباہی اسی وجہ سے آئی ہے کہ 3 مہینے پہلے وہاں پہ فلڈ تھا. آئی ڈونٹ نو اف پیپل ہیو ریممبر. فلڈ نے جتنی تباہی چترال میں لے کے آئے ہیں, دا پیپل ور ناٹ ریڈی فار another shock. یوزلی وہاں کے لوگ وہ اسٹاک کرتے ہیں ونٹر کے لیے, بٹ دے ہیو فنشڈ دیٹ اسٹاک. ایک بندہ تھا وہاں پہ اگین فرام چترال, ریزیڈنس, اینڈ ہز اسٹیٹمنٹ وٹ ہی سینگ دیٹ اف وی ڈونٹ ریسیو اینی ہیلپ, اگر کوئی بھی اس کو مدد نہیں آئی, they will go to cities such as Rawalpindi, Peshawar, or any other city, and they will spend their lives begging on the street. They will spend their lives begging on the street, and that is a very, very powerful statement. Just imagine کہ لوگ یہاں تک آئے ہیں کہ they kind of ready to go somewhere and then spend their lives begging on the street. رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی کہ انہوں نے ایک وقت کہا تھا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے. وہ بات مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ وہ انہوں نے کیوں کہا تھا. انہوں نے وہ اس لیے کہا تھا مسلمان مصیبت میں کیوں نہیں گھبرایا کرتا, کیونکہ جو مسلمان ہے اسے یقین ہے کہ اللہ کی مدد آن پہنچے گی. اور اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ وسیلے بناتا ہے. تو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک چوزن امت ہے, اسی طرح جو میری نظر میں جو آپ لوگ ہیں, یو آر دا چوزن پیپل. آپ لوگوں کو آج اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے کہ آپ وسیلہ بنیں اور مدد کریں اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں کی, کہ جن کے پاس آج رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, جن کے پاس آج کپڑے نہیں ہیں. جو کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیز کا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ اگر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کریں تو پاکستان چل ہی نہیں سکتا. تو اوورسیز پاکستانیز جتنا پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں, لیکن آپ کا جو ایک رائٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ فی الفور آپ کو ملنا چاہیے, وہ ہے آپ کا ووٹنگ رائٹ, کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ ہو. آنے والے الیکشن میں آپ یہاں بیٹھ کر پاکستان کے لیے ووٹ ڈال سکیں. نہ صرف ووٹنگ رائٹ ہو, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیول نیشنلز ہیں ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بھی اجازت ہو. اگر آپ میں سے کوئی پاکستان میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہے جس کی ڈیول نیشنلٹی ہے, ان کے پاس یہ بھی ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر لوگ بستے ہیں پاکستانی, جب پاکستان میں کوئی مصیبت آتی ہے ان کو زیادہ فیل ہوتی ہے دل میں, ان کا زیادہ دل تڑپتا ہے, اس لیے وہ بڑھ چڑھ کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور اس لیے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو بھی زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور انہیں حل کرنا بھی آتا ہے, کیونکہ انہوں نے یہاں کے سسٹمز دیکھے ہوئے ہیں. یہاں کے سسٹمز میں 20, 25, 30, 35, 40 سال گزارے ہوئے ہیں, تو انہیں اندازہ ہے کہ what's missing in Pakistan. So those gaps need to be filled. And people who are based here, they know better than people who are based in Pakistan because they can't do the comparison. So I would appreciate the fact that جو اوورسیز کے ہمارے برینز ہیں وہ بڑے بریلینٹ برینز ہیں, اور ہم لوگ جو ہیں, آپ, ہم پاکستانی قوم, یہ وہ قوم ہے جس کا شمار ان قوموں میں ہوتا ہے جو ٹیکس نہیں دیتی یا سب سے کم ٹیکس دیتی ہیں, لیکن دنیا کے ان ٹاپ کنٹریز میں ہم شامل ہیں جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. یہ فرق یہ ہے کہ جن کو ٹیکس دیتے ہیں ان پہ اعتبار نہیں کرتے, جن کو ٹیکس دیتے ہیں, جو حکومتیں آئی ہیں وہ خود ٹیکس نہیں دیتی, اور اگر لیتی ہیں تو چوری کر لیتی ہیں ہمارا ٹیکس دیا ہوا ٹیکس. ہمیں پتہ ہے کتنی کرپشن کرتے ہیں, اس لیے پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے.
لیکن چیریٹی اس لیے دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ جس کو یہ چیریٹی دے رہے ہیں وہ ایک ایک پیسہ اپنی جگہ لگائے گا. مثال کے طور پہ عبدالستار عیدی اور عمران خان سب سے زیادہ چیریٹی اکٹھے کرتے ہیں پاکستان میں، یہ دو لوگ. اس لیے لوگ زیادہ چیریٹی دیتے ہیں کہ دے ٹرسٹ them. آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے ماشاءاللہ آپ کو دیا ہے، آپ کی زبردست الحمدللہ زندگی گزر رہی ہے، لیکن اس میں آپ دوسروں کے لیے ضرور سوچیں، ان کے لیے جن کو آج آپ کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو زلزلہ آیا ہے اس نے بڑی تباہی مچائی ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں. آپ جتنا زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، نہ صرف خود بلکہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، ان تک بھی پھیلا دیں. جتنی زیادہ آپ اس میں اکٹھا کر سکتے ہیں فنڈنگ اکٹھی کیجئے یہ ہمارے جو زلزلہ زدگان ہیں ان کے لیے. اور کیونکہ 100 برس کی زندگی میں اگر ایک پل تو کر لے گا کوئی اچھا عمل تو دنیا میں بھی تجھے اس کا ملے گا اجر. تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں کہ پاکستان نے کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. یہ وہ قوم ہے جو بڑی ریزیلینٹ ہے اور وہ قوم ہے جس پہ طرح طرح کی مشکلات آئیں، لیکن اس قوم نے ہمیشہ مقابلہ کیا اور یہ پھر کھڑی ہوئی ہے. اور اس مصیبت سے بھی انشاءاللہ ہم بہت جلدی نکلیں گے. آپ کی کنٹریبیوشن کی بہت بہت ضرورت ہے، اس لیے بڑھ چڑھ کے کنٹریبیوٹ کیجیے. جس طرح سے آپ نے ہمیشہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے نظام کی بہتری کے لیے ایفرٹ کی ہے، تو آج آپ کنٹریبیوٹ کریں. اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا دل بھی ان پاکستانیوں کے ساتھ جس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں وہ دھڑک رہا ہے.